میں اس وقت بلا کسی تاخیر و تمہید کے شہر کانپور کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن۔ ایک بہتر شاعر اور ایک عظیم خطیب کے درمیان اس کمزور کو آپ نے بیٹھال دیا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر آپ مجھے جھیل لیجئے۔ حالانکہ میرے پاس پورا موقع ہے کہ چاہے آدھا گھنٹہ بولے، 1 گھنٹہ بولے، 2 گھنٹہ بولے، آپ جائیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو سننا ہے مولانا کفیل اشرف صاحب کو، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ٹینشن نہیں، چاہے جتنی دیر ہم بولیں آپ بہرحال بیٹھے رہیں گے، آپ جائیں گے نہیں کہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ہم زیادہ دیر مخل نہیں رہیں گے، جلدی ہی انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ جس وقت ہم جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے تھے تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ مائک ضرورت سے زیادہ نہیں لگے، جہاں مجمع ہے وہیں مائک لگے، ورنہ آج کل ہوتا ہے کہ جلسہ کہیں ہو رہا ہے مائک کہیں لگا ہوا تو اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اشراف امتی حملۃ القرآن، اس امت میں سب سے اشرف اور مکرم لوگ وہ ہیں جو حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین ہیں۔ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے دلوں میں قرآن حفظ کرنے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ حالانکہ یہ قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی چائنیز زبان دے دی جائے کہ آپ حفظ کر لیں 1 پیج، تو آپ انعام اگر دیا جائے تب بھی آپ یاد نہیں کریں گے کہ بھئی ہم جس زبان کے ترجمے کو نہ سمجھتے ہوں اسے ہم یاد کر کے کیا کریں گے۔ یہ حافظ قرآن کے ترجمے کو نہیں بیچارے جانتے، اس کے باوجود ہی حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں بات آئی کہ ایسا کیوں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک بچہ اپاہج ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کی خدمت کرتی ہے، بلکہ شاید صحت مند بچوں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تم اس کی خدمت کیوں کر رہی ہو، تو اول تو وہ ناراض ہوگی، اور اس کا جواب واضح ہے کہ اس ماں کو اس بچے سے محبت ہے۔ یہ محبت ہی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کا پیشاب بھی، پوٹی بھی سب کچھ صاف کرتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سارا خیال رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے ان بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وہ ایک محبت ڈال دی ہے کہ شاید زبان سے اس کا اظہار یہ نہ کر سکے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے یہ بیچارے لگے رہتے ہیں اور حافظ قرآن بن جاتے ہیں، حالانکہ اس کے ترجمے کے سمجھنے پر قادر نہیں ہوتے، بعد میں سمجھیں گے، لیکن فی الوقت جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم اس وقت وہ قرآن کے ترجمے کو نہیں جانتے۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ بات چونکہ جلسے ہوتے رہتے ہیں اور جلسوں کا تعلق مدرسوں سے، مکاتب سے ہوتا ہے، تو ہلکا پھلکا تعارف مدرسوں کا بھی کرا دیا جائے اور مکاتب کا کہ آج کے دور میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ قوم کے چندے سے چلنے والے یہ مدرسے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے پہلے 1-2 منٹ میں ہم آپ کے حالات کے بارے میں بتا دیں کہ آج کے جو حالات ہیں وہ امت مسلمہ میں 1400 سالہ زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں گزرے۔ بلا شبہ آپ کے سامنے تاتاریوں کی بھی تاریخ ہوگی اور بھی بڑے امت پر نشیب و فراز گزرے،
لیکن جس دور میں ہم گزر رہے ہیں 1400 سالہ تاریخ میں یہ دور نہیں آیا۔ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے۔ بہرحال ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسا تو نہیں قتل عام ہو رہا ہوگا کہیں پر، لیکن کم سے کم ہم جس خطے میں اس پرابلم میں ابھی فی الحال نہیں ہیں۔ اور تاتاریوں کے زمانے میں تو ان کے سروں کو کاٹ کر کے مینار بنایا گیا، کتابوں کو دریا دجلہ میں ڈالا گیا۔ تو آپ یہ کیسے چیلنج کر رہے ہیں کہ اتنا سنگین زمانہ شاید امت میں کبھی نہیں آیا، آگے آئے گا یا نہیں اللہ مالک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مقابلے ہوتے تھے ان کا کوئی خاص رخ ہوتا تھا، وہ سیاسی اعتبار سے ہوتے تھے، پولیٹیکل ہوتے تھے، ملکی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے وہ جنگیں ہوتی تھیں۔ ان کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ ہم کو حکومت کرنا ہے، ہمیں یہاں پر قبضہ کرنا ہے۔ اسی لیے کبھی تاتاریوں نے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا کہ آپ کے قرآن میں اتنی آیات ان کو نکالی جائیں، حجاب کی آیات ہیں ان کو آپ نکالیے۔ بہت عرصہ نہیں گزرا انگریز یہاں پر آئے، انگریزوں نے حکومت کی، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ انگریزوں نے قرآن کھول کر کے دیکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ بھائی اتنی آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے اور تمہارا حجاب تم لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے فیصلہ انگریز کرے گا کہ صاحب نقاب اوڑھنا ہے یا نہیں اوڑھنا ہے، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے؟ کبھی انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ لیکن آج کی اس دور میں ان تمام چیزوں کی طرف بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ قرآن کھول کر کے دیکھا جا رہا ہے، ہمارے گھریلو نظام اور سسٹم کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہم کیا کھائیں وہ بھی دوسرا طے کر رہا ہے، کیا پہنے وہ بھی دوسرا طے کرے گا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور کلیش آف سیولائزیشن کا ہے۔ کلیش آف نیشن یا ریلیجن کا نہیں ہے، مذہبی ٹکراؤ نہیں ہے، ملکوں کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ آج کے اس دور میں تہذیب کا ٹکراؤ ہے۔ تم اسلامی تہذیب کے ساتھ زندہ مت رہو، بس دنیا کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کو معلوم ہے کہ اسلام اگر زندہ رہے گا تو تہذیب کے ذریعے سے ہوگا، ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہمارا لباس، ہماری عورتوں کے نقاب، ہمارے گھر کا اسٹرکچر، ان چیزوں سے ہماری آگے آنے والی نسلوں میں دین اسلام منتقل ہوگا۔ اسی کو ختم کر دو، خود بخود یہ گھر واپسی ان کی ہو جائے گی، مزید کسی ضرورت نہیں۔ تو آج کے اس دور اس اعتبار سے سنگین ہے کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ہماری تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری تہذیب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے اس وقت میں اس طرح کے مکاتب اور مدرسوں کا بڑا کردار ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتے چلیں۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن پالیسی آئی، اس میں کیا ہے وہ تو اس کے ایکسپرٹ جانیں گے، لیکن جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں پکچر کے ذریعے سے، تصاویر کے ذریعے سے بچوں کے ذہن کو خراب کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک فوٹو دکھائی گئی کہ ایک مندر ہے جس سے پوجا کر کے ایک بندہ نکلتا ہے اور باہر کچھ عورتیں نقاب اوڑھے بیٹھی ہوئی ہیں، گندی سندی سی، کچھ بیچارے داڑھی والے، کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اندر سے پوجا کر کے نکلتا ہے اور ان کو کچھ بھیک دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ پڑھایا نہیں جا رہا ہے، یہ صرف دکھایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اچھا مسلمان غریب ہوتے ہیں، مسلمان حقیر ہوتے ہیں، وہ بھکاری ہوتے ہیں، اور یہاں سے مندر سے نکلنے والا وہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک چیز پروان چڑھنے لگتی ہے کہ یار اسلام سے بیزاری یا اسلام سے حقارت۔ فرض کر لیجئے کہ نظام ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اس کے برعکس تصویر بنا دیتے کہ ایک مسجد سے ایک بندہ پڑھ کر کے نماز نکلتا، سفید کرتا پیجامہ بہترین، ایک جو مسلمانوں کی شان ہوتی، اور مسجد کے باہر بہت سے سادھو سنت عجیب عجیب طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اب ایک مسلمان بھیک دیتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ چھوٹے بچے کہتے کچھ نہیں لیکن سمجھتے سب کچھ ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں خوشی ہوتی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ فخر کرتا، اس کا سینہ خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ آج کی اس دور میں کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں انہیں اس انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، مذہب سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ وہ گھر میں آ کے کچھ بتائیں گے نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن طرح طرح کے کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، طرح طرح کی وہاں چیزیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے وہاں تہوار منائے جاتے ہیں،
ظاہر ہے کہ جس کا اسکول ہوگا اسی اعتبار سے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ یا بچی جو پلے گروپ، نرسری، کے جی، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی ہو رہا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے ذہن بننے کا، تختی سادہ ہوتی ہے، اس وقت وہ ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے جو ہمارے اسلام اور مذہب کے لیے خطرے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح پھر بچے بیزار ہوتے رہتے ہیں. اسلام کی حقارت ان کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ یہ جو مکتب آپ جن کو بہت معمولی مکتب سمجھتے ہیں، یہ مدرسے جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ ان ظاہر بات ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیں. مسلمانوں کے پاس ایسے اسکول بھی نہیں ہے کہ وہاں اعلیٰ تعلیم دلا سکیں. ظاہر ہے کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے بچے پڑھیں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اس میدان میں بھی آگے آنا ہے. یہ سمجھداری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ اسکول میں نہ پڑھیے، شوق سے بھیجیے اسکول میں. لیکن یہ جو وہاں زہر گھولا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، جب یہ بچہ مکتب آتا ہے تو اس کی پوری اوور ہالنگ ہو جاتی ہے. یہ ایسا واشنگ مشین ہے کہ وہاں جو بھی گندگی ہوتی ہے، یہاں وہ ساری گندگی اس کی سروس ہو کر کے وہ پورا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وہاں پڑھ کر کے آیا، یہاں دھلائی ہو گئی، وہاں پڑھ کر کے آیا، یہاں دھلائی ہو گئی. تو اس طرح جو مدارس کے اندر مکاتب کی چھوٹے چھوٹے مکاتب، ان کو معمولی مت سمجھیے. یہ اینٹی وائرس کا کام کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈالتے ہیں نا، اسی طریقے سے اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ان مکتب میں جا رہا ہے، اس مکتب کے اندر اس تعلیم کے ذریعے سے ایسا اینٹی وائرس دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی دنیا کی دہریت، کوئی بھی لادینیت ان بچوں کے دل و دماغ میں نہیں سما سکتی. یہ ان مکاتب کا معیار اور ان مکاتب کی قدر و قیمت. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا بھی چاہیے اور مکتب کی قدر بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت وقت نہیں لیں گے، میرا ایک ٹارگٹ تھا 7 منٹ کا، تقریباً بس اتنا ہی ہم لیں گے. ایک بات اور کہہ کے پھر آپ ہیں اور مولانا کفیل اشرف صاحب ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے لیے بہت موقع ہے کہ چاہے ایک گھنٹہ بولتے رہے، آپ کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، کیونکہ بہرحال آپ کو حضرت کا بیان سننا ہے. لیکن ہم زیادہ مخل نہیں ہوں گے. اب ایک بات خالی کہہ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ آخر روس کے اندر مکاتب اور مدرسے کیسے ختم ہو گئے، اور آج ہندوستان میں اتنے سخت حالات ہونے کے باوجود کیوں باقی ہیں. یہ میری آخری بات ہے. روس کے اندر جب حالات آئے، اسلامی نظام جس طرح بھی تھا وہ ختم ہوا. جیسا بھی وہاں مسلم تنظیمیں یا اسی طریقے سے بیت المال کا نظام یا سرکاری نظام کے ذریعے سے جو مدارس چل رہے تھے، جو بھی حالات پیدا ہوئے، جب مسلمانوں پر اس طرح کی آفت پڑی تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایسا ہے کہ آپ مدرسہ کھولیے، ٹھیک ہے، مکتب بنائیے، مکتب کھولیے، لیکن اس کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس کا خرچہ ایسے چلے گا کہ کچھ مالدار لوگ مل کر کے اور وہ اپنا یہاں چندہ دے دیں گے، مخصوص لوگ جو بڑے بڑے ہوئے. اسی طرح جو طالب علم پڑھتے تھے ان کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کا کھانا فلاں فلاں گھر میں متعین ہو جائے. بات بظاہر بڑی اچھی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا شوشہ چھوڑا گیا. وہ شوشہ کیا کہ ان سے کہا گیا کہ صاحب پیسہ آپ دیتے ہیں تو علماء کو آپ کے پاس آنا چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ جا کر کے ان کے ہاتھ میں دیں؟ کیا علماء آ نہیں سکتے؟ ادھر علماء سے یہ کہا گیا کہ صاحب آپ تو وارث انبیاء ہیں، آپ مالداروں کے پاس جائیں گے، مالداروں کی 1000 بار غرض ہوگی تو خود آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ دو طرفہ چال چلی گئی. مالداروں سے یہ کہا گیا کہ بھائی علماء کو ضرورت ہے، انہیں آنا چاہیے. علماء سے یہ کہا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو اہل علم ہے، یہ علم کی توہین ہے، آپ مت جائیے، ان کی غرض ہوگی تو وہ خود مدرسے میں آ کر کے چندہ دیں گے. خلاصہ یہ کہ وہ علماء کا عوام سے رابطہ کٹ گیا اور اس طرح دھیرے دھیرے مدرسے بند ہو گئے. جن بچوں کا کھانا آتا تھا ان میں کبھی کسی کے یہاں کوئی پرابلم ہو گئی، وہاں سے کھانا بند ہو گیا. کبھی کسی سیٹ کے یہاں سے آتا تھا، آپ نے سلام نہیں کیا تو ناراض ہو گیا، تو اس نے چندہ بند کر دیا یا اس نے کھانا بند کر دیا. اس طرح دھیرے 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 کر کے وہ سارے کے سارے مکتب اور مدرسے روس سے ختم ہو گئے. یہاں سے انگریز گیا، ہمارے اکابر نے مکتب اور مدرسے کھولے. لیکن یہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اکابر پر یہ الہام کیا کہ ایسے مدرسے کھولے جائیں جن کو سرکار سے کوئی گرانڈ ایڈ نہ لی جائے.
اور اس میں غریبوں کا چندہ لیا جائے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی جو سب سے پہلی شقات اصول اشتگانہ میں لکھی اس میں لکھا ہے کہ کسی مالدار کا متعین چندہ نہ لیا جائے، کیونکہ اگر مالدار ناراض ہو گیا تو لاکھوں روپے گئے. غریبوں کا چندہ کیا جائے. علماء بھی جائیں جیسا موقع ہو، اپنی ناک اور اپنی عزت کی پرواہ مت کریں، اور مالدار بھی علماء کے پاس آئیں. تو اس طرح آپ دیکھ کر الحمدللہ کہ جتنی مضبوط انداز میں پوری دنیا کے اندر، ہندوستان میں اور اس خطے میں مدرسے ہیں، پوری دنیا میں کیا پورے تاریخ اسلام میں ایسی نظیر نہیں ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوا، عوام اور علماء کا ربط بھی پیدا ہوا. اب ہم اگرچہ بڑی ہماری ناک اونچی ہے کہ ہمیں کیا غرض، ہم نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم، خیریت؟ ارے بھائی کم سے کم اس سے درخواست کرتے ہیں، چاہے تھوڑی سی ہماری بے عزتی کیوں نہ ہو جائے. کبھی آپ خود مدرسے آتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، ارے مولانا صاحب، ارے حافظ صاحب کیا غلطی ہو گئی، ارے ہماری رقم قبول کر لیجئے. آج الحمدللہ پوری دنیا کی طاقت تلی ہوئی ہے ان مکاتب اور مدرسوں کو مٹانے میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اتنی ہی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے. تو یہ روس اور یہاں کا ہی فرق ہوا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اس مناسبت سے بات کی کہ یہ مکتب یا مدرسہ جو بھی چل رہا ہے، اس کو قدر کی نظر سے دیکھیے. اس کی اہمیت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو امریکہ، واشنگٹن، ان سے پوچھئے جو سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں کی اہمیت کیا ہے، مکاتب کی اہمیت کیا ہے. یہ مکاتب جو ہمارے بچے اسکول میں جو کچھ بھی کفریات، الحاد جو کچھ بھی پڑھ کے آتے ہیں، یا وہ اینٹی وائرس ڈال کر کے ان کی ساری دھلائی اور صفائی کر دی جاتی ہے. آپ ماں باپ ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری گویا انہوں نے فارغ کر دیا، آپ مکتب بھیجیے، باقی آپ ٹینشن فری ہو جائیے. آپ کا بچہ کبھی زندگی میں گھر نہیں بدل سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، ملحد اور کافر نہیں ہو سکتا. کم سے کم ان مکاتب اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں یہ ذمہ داری لی جا سکتی. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.